ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے جی ہاں ہمارا اسلام۔ پروگرام کا نام ہے، باتیں بھی اسلام کے متعلق ہوتی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ایکٹیویٹیز کے ذریعے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آئے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اس کے بعد کلام ہوتا ہے، اس کے بعد بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک نعرے کے ساتھ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر، سلطان دو جہان پر ہم سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے درود پاک پڑھ کے اپنے پروگرام کا آغاز کر لیا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کو بھی اپنے اس پیارے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو ہم بھی کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس میں چلے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے شہروں مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شہروں مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شہروں مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شہروں مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پہ مدینے میں، آقا میں پھر روتا ہوا تیرے در پہ مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جا مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جا مدینے میں. بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شفر فرما ہے مدینے میں، پائے شبیر و شفر فرما ہے مدینے میں. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ شہادت دے. آقا نہ دولت دے نہ دولت دے، آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ شہادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں رو رو کے مدینے میں، تیرے
مدینے میں گر گئے میرے آقا میرے سرور مدینے میں بولا لو پھر مجھے روبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کمال کا کلام اور خوب انداز پر پیارے انداز سے پڑھا آپ نے ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی فیملی کے ساتھ اور پیر صاحب کے ساتھ اللہ پاک اسی سال ہمیں رمضان مکہ رمضان مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ آپ جانتے ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے، میں سوال کرتا ہوں، سوال نمبر 1 ہوگا تو کیلنڈر نمبر 1 ہوگا، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، میں سوال کروں گا نا جو اس کے اندر جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں چھپا ہوا ہے جواب، بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس، ان میں سے کوئی آپ نے چوز کرنا ہے جو اس سوال کا آنسر ہو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پہلے ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چلے ڈر ڈر کے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ ہی آ جائیں۔ یہ سوال ہے آپ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نبی علیہ السلام کی طرف سے جنتی لاٹھی ملی تھی؟ کیلنڈر نمبر 1 میں آپ کا آنسر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جی پکی بات ہے، جی حضرت شعیب علیہ السلام، اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ چلیں آ جائیں آپ۔ سوال آپ سے، اللہ پاک نے کس صحابی کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا تھا؟ کمال کا سوال ہے، کمال کے صحابی ہے، صحابی تو سب صحابی کمال کے نا، ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، 4 یاران نبی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی۔ اور ہمارے بھائی نے جواب بھی لگا دیے۔ سوال کیا تھا کہ اللہ پاک نے کس صحابی کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو پوائنٹ سناتا ہوں، اگر اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا تو آپ کا جواب درست ہے، ورنہ پھر رونگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاصیت یہ حاصل ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کیا۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو فرمایا، اے عثمان، یہ جبریل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے ام کلثوم کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب درست ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی تشریف رکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ میں سے کون آئے گا؟ چلیں آج شان دے۔ سوال نمبر 3 ہے، کیلنڈر نمبر بھی 3 ہے۔ سوال ہے، رجب شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ شعبان شریف ہوتا ہے بھائی۔ سوال ہے، رجب شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ کوشش کریں، رجب شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ رجب شریف کے بعد
شعبان, شوال, سفر, ذی الحجہ, جمادی ربیع الاول, شعبان. اور آپ نے کہا شعبان, پکی بات ہے؟ جی. اگر یہ غلط ہو گیا تو چمبل آپ کچھ کہیں گے تو نہیں؟ لیکن آپ نے جواب کو غلط ہونے ہی نہیں دیا, آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ چلیں ایان بھائی آ جائیں. سوال ہے آپ سے, چوتھا سوال, چوتھا کیلنڈر, چوتھا جواب آنے والا ہے انشاءاللہ عز و جل. سوال ہے, معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے آسمانوں سے آگے تشریف لے گئے؟ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے آسمانوں سے آگے تشریف لے گئے؟ معراج کی رات رجب شریف میں ہوتا ہے نا. 6 3 14 2 7 19 7 پکی بات ہے جی. میرا سوال یہ تھا کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے آسمانوں سے آگے تشریف لے گئے؟ اور آپ نے کہا 7, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین, اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں, ہوگا کچھ اس طرح کہ یہاں سے ہم ایک بچے کو کہہ دیں گے وہی جواب دے گا, اور ٹیم بی سے بھی ایک بچے کو کہہ دیں گے وہی جواب دے گا. دیکھتے ہیں ٹیم اے جیتتی ہے یا ٹیم بی. سوال ہے آپ سے, اللہ پاک کی راہ میں فوت ہونے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید, غازی یا کچھ بھی نہیں؟ شہید. شہید. اچھا, پکی بات ہے؟ جواب بتا دوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں فوت ہونے والے کو شہید کہتے ہیں, بلکہ آپشن یہ بھی تھا غازی کہتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کہتے. انہوں نے کہا شہید کہتے ہیں, اور درست کا ان کا جواب درست ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ہر جواب پہ کہنا ہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم بی کے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ایان. جی ایان بھائی سے سوال ہے, مسجد قباء کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف, مدینہ شریف یا طائف؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف. آپ کبھی گئے مدینہ؟ نہیں. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ بولا ہے. آمین. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف. اور آپ کا جواب درست ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ایمان علی. ایمان علی بھائی سے سوال ہے, زبور کے بعد, اب ایسے کریں, اب مائک چینج کر دیں, برابر میں دیتے ہیں. ایمان علی بھائی سے ہو گیا. ابھی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ بھائی آپ سے سوال ہے, زبور کے بعد کون سی مشہور آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ توریت, انجیل یا قرآن پاک؟ انجیل. انجیل. جی. پکی بات ہے؟ جی. اگر جواب غلط ہو گیا تو آپ کا رونگ ہو جائے گا. زبور کے بعد کون سی مشہور آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا انجیل, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی انہیں مائک دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ایان علی. ایان علی بھائی سے سوال ہے, چہرے کا وہ کون سا حصہ ہے جس کی نظر کمزور ہونے کے بعد, چہرے کا وہ کون سا حصہ ہے جس کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اینک استعمال کیا جاتا ہے؟ آنکھ. آنکھ. پکی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں آنکھ. اور سوال تھا میرا, چہرے کا وہ کون سا حصہ ہے جس کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اینک یعنی چشمہ لگایا جاتا ہے؟ ان کا جواب درست ہے. وہ ہے آنکھ. اللہ اکبر. پیارے بچوں, ویسے تو بعض بچوں کی تو پڑھائی کی وجہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں, اس وجہ سے اسے پڑھنا تو چاہیے, لیکن اندھیرے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے نا. پھر اندھیرے میں پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں, اور موبائل سادہ نہیں دیکھنا چاہیے. جی ٹیم اے کے کس ممبر سے سوال ہوگا؟ چلیں پیچھے مائک دیں. جی آپ کا نام؟ سید سلیم احمد. سید سلیم احمد بھائی سے سوال ہے, اللہ پاک نے کس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ انسان, جانور یا نباتات؟ انسان. انسان. اور ہم کون ہیں؟ انسان. انسان, یعنی اشرف المخلوقات ہم بھی. اور آپ کا جواب درست ہے. درست سے. ہم کون ہیں؟ انسان. انسان ہیں. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی کے ممبر سے سوال ہے, جی نے مائک دیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم. ابراہیم بھائی. محمد ابراہیم بھائی آپ سے سوال ہے, رشتے میں حضرت امیر حمزہ
رشتے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کون ہیں؟ ماموں جان، چچا جان یا خالو جان؟ چچا جان. چچا جان. پکی بات ہے؟ ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے. ٹیم بی سے؟ ٹیم اے سے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنزلہ. محمد حنزلہ بھائی، سوال ہے آپ سے. فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک کی اور کون سی مخلوق نظر نہیں آتی؟ جن، انسان، جنات، انسان یا جانور؟ جنات. جنات نظر نہیں آتے. پکی بات ہے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں جنات. سوال تھا فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک کی وہ کون سی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اور یہ کہہ رہے ہیں جنات. لیکن کسی کسی کو نظر آ جاتی ہے تو وہ بیچارے ڈر بھی جاتے ہیں نا. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی یہاں پر سب ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سارا. جی مائک دینا. آپ کا نام؟ سید مہاد. سید مہاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سوال ہے آپ سے. اس نماز کا نام بتائیں جو دن کے آخری نماز ہے. نماز عصر، نماز مغرب یا نماز عشاء؟ نماز عشاء. نماز عشاء. کوئی بتائے گا نماز عشاء میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جی بتائیں. 17 رکعت. کون کون سی؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل. ہمارے سید صاحب کا بھی جواب درست ہے اور آپ کا بھی جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم اے بھی برابر رہی، ٹیم بی بھی برابر رہی. بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں، ناظرین ایکٹیویٹی ٹائم ہے. یہاں پر ہمارے پاس کچھ نمبرز لکھے ہیں. میں سوال کروں گا اور ٹیم اے کے جو ممبر ہوں گے، ٹیم بی کے جو ممبر ہوں گے، وہ اس میں نمبرز کا سوال ہوگا نا. یعنی کہ کوئی اسلامی نظر پوچھی جائے گی یا کچھ نہ کوئی پوچھا جائے گا تو آپ نے جو ایرو ہے نا اس کو صحیح جگہ لانا ہے. ٹھیک ہے؟ پکی بات ہے؟ ایسا ہی ہے. تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چلیں آج شان بھائی. سوال ہے قرآن پاک کی کتنی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں؟ ایرو کے پاس جائے، ایرو سے پن ہٹائے اور جو جواب درست ہے اس پہ ایرو لا دیں. ایسے کریں مائک کسی کو دے دیں آپ. سوال ہے قرآن پاک کی کتنی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں؟ جی شان بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. 86. پکی بات ہے؟ جی. دیکھیں اتنے سارے آپشن ہیں. 5 بھی ہے، 5 بھی ہے، 86 بھی ہے، 10 بھی ہے، 4 بھی ہے، 15 بھی ہے، 1 بھی ہے، 20 بھی ہے اور 30 بھی ہے اور 3 بھی ہے. آپ 86 کہہ رہے ہیں؟ جی. پکی بات ہے؟ جی. اور شایان بھائی سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے بنائیں گے آج. سوال ہے کعبہ شریف کی کتنی دیواریں ہیں؟ جی 4 دیواریں ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جی آج. سوال ہے قرآن پاک کے 3 حروف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ ایرو نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے اور یہ سب سے لاسٹ میں چلے گیا. یہ کیا 30 لکھا ہوا ہے کیا؟ جی. یعنی کہ قرآن پاک کے 3 حروف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملیں گی یہ سوال تھا. آپ کہہ رہے ہیں 30. یعنی کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہے تو 30 نیکیاں ملیں گی اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ٹیم سے کون آئے گا؟ آ جائے. سوال ہے معراج کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں 1. جی. جی ہاں پیارے بچوں، سفر معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہی ساتھی تھے اور وہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک سوال رہ گیا ہے. کل سے سوال ہے آپ سے. قرآن پاک کی کس پارے کی پہلی آیت میں سفر معراج کا ذکر موجود ہے؟ آپ قرآن پاک کے متعلق سوال ہے اور قاری صاحب کہہ رہے 15. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے کی پہلی آیت میں سفر معراج کا ذکر موجود ہے؟ آپ کہہ رہے 15. حسن بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی جواب درست ہے.
سبحان اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی ہاں بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا